बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट हैं, खबरें हैं जिन पे हम बातचीत करेंगे। एक तो पूरा पाकिस्तान बिजली के ब्रेक डाउन का शिकार हुआ और अंधेरे में तमाम दिन डूबा रहा। इसके पीछे माशी क्या मामलात हैं, टेक्निकल क्या मामलात हैं और ये पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के साथ इसको बाज़ लोग क्यों जोड़ रहे हैं और उसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। दूसरा बड़ा अहम क्वेश्चन जो है वो पार्लियामेंट 3 दिन के लिए बंद कर दी गई और ये कहा गया कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से बंद की गई है। क्या वाकई ऐसा ही है या पीटीआई की वापसी का खौफ है या कोई मुमकिन दहशतगर्दी का ख़तरा, इस पे हम बातचीत करेंगे। और तीसरा अहम मामला लाहौर की सियासत और निगरान वज़ीर आला का है। मोहसिन नकवी का मुस्तकबिल क्या है, पहले ही दिन उनको किन कानूनी और आइनी चैलेंजेस का सामना है, और इसके साथ साथ जो इमरान खान पर हमला केस है उसके हवाले से वफाकी हुकूमत ने एक JIT मुकर्रर की है। पंजाब के JIT के होते हुए इस JIT की अहमियत, अफादियत और मकासद क्या हैं, ये हमारे आज के मौज़ूआत होंगे जिनके ऊपर बातचीत करेंगे। मोहसिन नकवी साहब पे सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं। जो तवक्को की जा रही थी वैसा ही हुआ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वही फैसला किया जिसके बारे में मुख्तलिफ सियासी हलकों के अंदर बातचीत की जा रही थी। मोहसिन नकवी ज़ाती तौर के ऊपर कैसे हैं, उनका किरदार क्या है, उनका चैनल क्या पॉलिसी इख्तियार करता है, ये सारी बातें एक तरफ, अगर इनके हम सिर्फ 2 पहलुओं का जायज़ा लें, एक उनकी जो तकर्री का प्रोसेस है और फिर एक उनकी अहलियत का मेयार। तकर्री का प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के तहत हुआ है, इसमें कोई कबाहत नहीं, कोई ख़राबी नहीं, कोई कोताही नहीं। चीफ मिनिस्टर पंजाब और अपोजिशन लीडर इत्तफाक राय नहीं कर सके, पार्लिमानी कमेटी को मामला भेजा गया, उसमें भी इत्तफाक राय नहीं हुआ। 4 नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुत्तफ़िका तौर के ऊपर आइनी दायरा कार में रहते हुए उन 4 नामों में से एक शख्स को निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया और उन्होंने हलफ भी उठा लिया। लेकिन असल इशू उनकी अहलियत का है। मोहसिन नकवी साहब ने 2010 में हारिस स्टील मिल केस के हवाले से उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस रहे और 35 लाख रुपए उन्होंने बतौर रिश्वत या माली फ़ायदा उठाया। इस केस के अंदर फिर उन्होंने नैब में एक बयान अल्फी जमा करवाया और एक रज़ाकाराना तौर के ऊपर पेशकश करके ये 35 लाख रुपए वापस दिए, जिसको हम प्ली बारगेन कहते हैं। और 2016 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया कि ऐसे अफराद उस वक़्त की हुकूमत की जानिब से कुछ अफराद को जिन्होंने प्ली बारगेन किया था उनको अहम पब्लिक ऑफिस होल्डर के तौर के ऊपर तैनाती की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मुकदमे में ये फ़ैसला किया कि जो लोग प्ली बारगेन करते हैं या रज़ाकाराना तौर के ऊपर नैब को पैसे वापस करते हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस के मुलव्वस रहे, इसलिए ऐसे अफराद को पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं बनाया जा सकता। उस फैसले की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज़ इलाही की जमात PMLQ, परवेज़ इलाही जो फैक्शन है, वो इस तकर्री को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया गया और गालिब इम्कान यही है कि सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले की रोशनी में इस तकर्री को कालादम करार दे सकती है। ऐसी सूरत में कि जब PMLN जानते हुए कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है और ऐसे शख्स को नामजद क्यों किया गया, अहद चीमा, उनका मामला भी ऐसा ही है कि उनके खिलाफ नैब के केसेस हैं। दिखाई ये देता है कि पिछले 2 हफ्तों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुसलसल एक बयानिया बना रही है कि फ़ौज और अदलिया ने मिलकर मुल्क को इस हालत पे पहुँचाया। नवाज शरीफ की हुकूमत अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, साकिब निसार, आसिफ खोसा, इन लोगों ने मिलकर जो है कि वो सब का सब सिस्टम डीरेल किया। अब उस बयानिए को तक़वियत देने के लिए कहा जाता है कि नून लीग ने जानबूझकर ऐसे नाम दिए कि इलेक्शन कमीशन के नामजदी तकर्री करे और अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले को कलअदम करार देती है तो फिर एक बार ये बयानिया बनाया जाए कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर और अदलिया के अंदर इस वक्त भी इमरान खान के सहूलतकार या सपोर्टर मौजूद हैं और इमरान खान अदलिया और फ़ौज के इस वक्त भी लाडले हैं और उसको वोट को इज़्ज़त दो और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानिया जो है वो बनाया जाए, यही हमें आजकल नज़र आ रहा है। तो इसकी एक तो वजूहत ये हैं। दूसरा मामला JIT पर JIT पंजाब के अंदर JIT है, उसने इमरान खान पर हमला केस के हवाले से तहकीकात की, कई पहलुओं से तहकीकात की, बड़े हैरत अंगेज़ इंकशाफात सामने आए।
پھر اسی تحقیقاتی کمیٹی کے اندر جے آئی ٹی کے ارکان نے بہت سی ایسے اقدامات اٹھائے جو خلاف قانون تھے، ان کے خلاف کارروائی کی سفارش بھی کی گئی ہے اور نئی جے آئی ٹی بنائی گئی۔ لیکن اس دوران وفاقی حکومت نے بھی ایک جے آئی ٹی بنا دی ہے جو آئی جی پاکستان ریلوے راؤ سردار جو ہیں ان کی سربراہی میں ہوگی۔ اس میں ڈی آئی جی آپریشن کامران عادل شامل ہیں، جبکہ آئی بی، آئی ایس آئی اور ایم آئی کے طرف سے ایک نمائندہ بھی اس میں مقرر کیا جائے گا، اور اس جے آئی ٹی کو مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ وزیر آباد حملہ کیس کے حوالے سے تحقیقات کرے۔ اب یہ معاملہ جو ہے کہ لگتا ہے کہ وفاقی حکومت، پی ڈی ایم کی حکومت، پی ایم ایل این اس معاملے کو مزید متنازع یا پیچیدہ بنانے کی کوشش کرے گی، کیونکہ ایک طرف پنجاب کی جے آئی ٹی کام کر رہی ہے، ایک طرف یہ کر رہی ہے، پنجاب کی جے آئی ٹی کی شاید فائنڈنگز کو چھوڑو، اس جے آئی ٹی کی فائنڈنگ کو چھوڑو تاکہ یہ کیس خراب ہو اور اصل جو ملزمان ہیں، اصل جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ قاتلانہ حملہ کیا، ان کی طرف معاملات کو لے جانے کی بجائے اس معاملے کو ڈائیورٹ کیا جائے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے۔ تو کس حد تک یہ کامیاب ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ پر جو 3 روز کے لیے بند کیا گیا ہے، ابتدائی خبریں یہ ہیں کہ شارٹ سرکٹ ہوا، کچھ جگہوں کے اوپر چنگاریاں ہوئیں، جس کے بعد سینٹ اور قومی اسمبلی کے دونوں ایوانوں کو بشمول تمام دفاتر، پورا پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے وہ بند کر دیا گیا 3 دن کے لیے۔ کوئی افسر، کوئی اہلکار نہیں آ سکے گا۔ اس دوران تمام پارلیمنٹ ہاؤس کی سیکیورٹی کی جائے گی، ضروری مرمت یا مینٹیننس کی جائے گی، اور اس کے بعد پھر جمعے کے روز پارلیمنٹ ہاؤس کو کھولا جائے گا۔ یہ آفیشیل خبر ہے، لیکن اسمبلی کے اندر کے بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ 2 بڑے اہم معاملات ہیں کہ پی ٹی آئی کے ارکان کی واپسی کے حوالے سے آج ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے ارکان صبح پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے۔ وہ ارکان 44-45 جنہوں نے استعفے دے رکھے تھے لیکن استعفے منظور نہیں ہوئے، اب وہ واپس پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں اپنا اپوزیشن لیڈر اور قائد ایوان اور قائد پارلیمانی لیڈر مقرر کرنے کے لیے۔ انہوں نے اسپیکر کو ای میل کیا، پھر اسمبلی میں تالے تھے، پھر اسپیکر ہاؤس کی طرف گئے، وہاں پر بھی انہیں نہیں جانے دیا گیا، پھر الیکشن کمیشن میں جا کے انہوں نے درخواست دی اور یہ ریکویسٹ کی کہ اگر ان کے استعفے منظور کیے جائیں تو منظور الیکشن کمیشن ڈی نوٹیفائی نہ کرے، کیونکہ وہ اس سلسلے میں خطوط لکھ چکے ہیں لیکن اسپیکر ملاقات کے لیے وقت نہیں دے رہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے اسمبلی سیکریٹریٹ کے کہ اس وقت حکومتی حلقوں کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے اور ایک بے چینی سی لگی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی واپس آئے گی، اور شہباز شریف صاحب کو اگر اعتماد کا ووٹ کہا جاتا ہے تو پھر اب یہ 40 ارکان اور 20 ارکان جو منحرف ہیں وہ بھی، یا 22 جو ہیں وہ بھی شہباز شریف صاحب کو ووٹ نہیں دے سکیں گے، اور پی ایم ایل این کے اپنے اگر 15 ارکان غیر حاضر ہوئے تو شہباز شریف صاحب کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے یہ سارا معاملہ جو ہے بند کیا گیا، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے اندر بعض ادارے جو ہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس کو مکمل کو بگنگ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی جا رہی ہیں، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ تھا اس لیے بھی بند کیا گیا۔ تو یہ مختلف آراء چل رہی ہیں، لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس وقت جو مجموعی صورتحال ہے حکومت اس میں بہت سے آپشنز کو دیکھ لیا کہ الیکشن کو کس طرح سے ملتوی کرنا ہے، کس طرح سے آگے لے کے جانا ہے، تو ان میں سے شاید ایک معاملہ یہ بھی ہو۔ بریک ڈاؤن پاکستان میں 3 بار صبح 7:34 پہ پہلی بار ہوا، پھر تقریباً 9:30 بجے بجلی آئی، وہ چلی گئی، پھر 2 بجے کے قریب بجلی بحال ہوئی، پھر سارا کا سارا بریک ڈاؤن ہو گیا، اور یہ اس حکومت کے دور میں ایک ہی دن میں تیسری بار، اور مجموعی طور کے اوپر اس حکومت کے دور میں یہ چوتھی بار بریک ڈاؤن ہوا، جس میں ہمارے پنجاب اور سندھ کے بیشتر اضلاع اور بلوچستان سارا اور کے پی کے اندر بھی بہت سے علاقے جو ہیں متاثر ہوئے۔ سندیں ہماری بند ہوئی۔ ایپٹما کا یہ کہنا ہے کہ وہ تقریباً کوئی $70-80 ملین کا ان کو جو ہے کہ ایک دن کے اندر نقصان ہوا کہ وہ آرڈر پورے نہیں کر سکے۔ اس ساری سچویشن کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں اس میں بھی سوالات اٹھا رہے ہیں اور بات چیت کی جا رہی ہے۔ ایک ٹیکنیکل معاملہ جو کہا گیا جی کہ ڈیمانڈ زیادہ تھی، سپلائی کم تھی، پاور پلانٹ بند تھے، سردی کی وجہ سے رات کو ڈیمانڈ نہیں ہوتی، اور صبح جب ان کو آن کیا اور پھر ایک دم سے پریشر پڑا تو ٹرپ کر گیا اور سسٹم سارا کا سارا بند ہو گیا، اور پھر اس کو گریجولی آن کیا گیا لیکن دوبارہ وہ ٹرپ کر گیا۔ یہ باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ آئی پی پیز کی اور اس وقت جو گردشی سرکولر ڈیٹ ہے وہ گیس کا اور بجلی کا وہ 4000 ارب سے اوپر پہنچ چکا ہے، پیسے نہیں ہیں، آئی پی پیز آئل امپورٹ نہیں کر سکے۔ خواجہ آصف نے 3 جنوری کو یہ کہا تھا کہ پاکستان میں اس وقت امپورٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں فیول کے، اور 3 ہفتوں تک پاکستان کے اندر کسی بھی وقت جو ہے وہ بلیک آؤٹ ہو سکتا ہے، بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے پاور کا، اور 3 جنوری کو یہ بات کی تھی، 23 جنوری کو پورے 3 ہفتے کے بعد ایسا ہی ہوا جیسا وزیر دفاع نے کہا تھا۔ تو اس لیے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ حکومت نے عملی اقدامات کیے نہیں۔ وزیر خزانہ ہنگامی طور کے اوپر قطر کے دورے پر ہے، جہاں سے وہ
آئل فیسلٹی لینے کی بات چیت کر رہے ہیں، فائنینشیل فیسلٹی لینے کی بات چیت کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں کیا نتائج آتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے آئی پی پیز کے اندر کہ آئی پی پیز کے پاس 2 سے 4 دن کا صرف تیل باقی ہے، آئی پی پیز کو پیسے نہیں مل رہے، آئی پی پیز امپورٹ نہیں کر پا رہی، بہت سے آئی پی پیز جو ہیں پاور پلانٹ وہ ٹیکنیکل جو مینٹیننس ہوتی ہے وہ نہیں کر سکے، اس کی وجہ سے بھی وہ بند ہے، بر وقت وہ ٹیکنیکل مینٹیننس نہیں ہو سکی تھی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شاید پری پلان تھا، اس قسم کا بحران پیدا کیا جا سکے اور پھر یہ جواز بنایا جا سکے، کیونکہ ابھی تک خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر اسمبلیاں تعلیل ہونے کو 1 ہفتے ہونے کو ہے، لیکن ابھی تک الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ اس لیے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ بہت سی اکنامک گراؤنڈز کے اوپر، پولیٹیکل گراؤنڈز کے اوپر، پاور کرائسس کی گراؤنڈ کے اوپر وہ باتیں کی جا رہی ہیں جس کے بعد یہ کہا جا سکے کہ پاکستان اس وقت الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا اور ان کو ڈیلے کیا جائے۔ لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی سڑکوں پر احتجاج کرے گی، جلد سے جلوس مظاہرے شروع کر رہی ہے، سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اگلے 1 ہفتے کے اندر کون سی اہم ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، معاملات کس طرف جائیں گے، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔